تو اگر وہ غلط بات کرتے ہیں، مالک الملک تو تل ملک کا منتشا تل ملک کا، تو اگر مثلا مشرف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اگر یہ واضح کوئی ایسی بات کریں جو شریعت کے خلاف ہو، تو مجھ جیسا ناچیز چاہے کچھ بھی نہیں ہوں میں، لیکن پہلے آواز میں اٹھاؤں گا کہ یہ غلط آپ نے کیا، آپ ہمارے ایمان پر حملہ نہ کریں، آپ کرسی کو سنبھالیں لیکن ہمارے ایمان کو آپ ضائع نہ کریں، ایسے نہیں ہم کرنے دیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ علماء اٹھ بھی رہے ہیں، آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، تو مجموعی طور آپ دیکھیں کہ یہ ملک بچے گا، اس کی بقا بھی ضروری ہے نا، کہ آپ کو جب ایک الگ ملک ملا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بھی، اس کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بھی تو آپ کو فوج کی ضرورت ہے، پھر ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کم از کم مخلص ہو اور پھر وہ اس کا تحفظ کرے۔ تو اس حوالے سے مثلا حضور نے فرمایا کہ جس طرح امام زین العابدین نے، آپ نے ایک جگہ فرمایا، وہ میرے پاس حوالہ بھی ہے، کہ فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک کالا غلام بھی اگر تم پر اللہ تعالیٰ بٹھا دے کہ تم اس کی پر حکومت کرو، تو وہ اگر تمہیں عدل کا حکم دے، انصاف کا حکم دے اور قرآن و سنت کے مطابق، یعنی مین اب دیکھ رہے جی وہ حکم دے تو تمہیں اس کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کہیں جناب کے خلافت راشدہ کا دور آ جائے اور وہی، تو یہ ساری دنیا میں خلافت راشدہ کا ماحول ہے نہیں، ظاہر ہے، آپ بتائیں نا۔ اب چاروں طرف پوری دنیا جو ہے ایک الہاد کا دور ہے، اور پھر یہ جو جدید چیزیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے، دنیا ان کی چمک دمک میں الٹ گئی ہے اور اتنا وہ مسئلہ ہو گیا، اور اس دور میں تو دنیا پوری اتنی ترقی یافتہ ہی نہیں تھی خلفائے راشدین کے دور میں۔ اگر وہ آج تشریف فرما ہوتے اس دور میں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ اچھا، ہاں، بڑا مشکل ہو جاتا۔ کیوں کہ ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، ہم پیسے کی طرف راغب ہیں، ہم لادینیت کی طرف راغب ہیں، تو وہ تو رسول اللہ کا ڈائریکٹ دور تھا، حضور سے متاثر تھے، آفتاب رسالت کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے، اور آپ کی روحانیت اور آپ کی جو جلال اور شان تھی اس کو سے براہ راست فیض یافتہ تھے، تو اس لیے ان سے اور سارا ماحول بھی وہی تھا، سارا ماحول بھی آپ دیکھ لینا، حضور کا دور دیکھ لینا، تو دور کے تقاضوں کو دیکھ کر آپ حکم لگائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جناب وہ اب خلافت راشدہ وہ نہیں آ سکتی، حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ان کو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، تو تم میں سے اللہ نے وعدہ کیا ان کو کہ جن کو خلافت دے گا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے، یعنی وعدے کے لیے منکم کا مرجع ہے کون؟ مسلمان ہیں، جی بالکل، مسلمانوں سے وعدہ، مطلب اللہ کے وعدے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب اگلا ٹکڑا دیکھیں، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اب اس کا ٹکڑا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ یقیناً ضروری لام تاکیدیہ بھی لگا ہوا ہے اور نون سکیلہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے البتہ یقیناً ضروری ان کو زمین میں میں خلافت دوں گا، یہ قرآن ہے۔ تو اس خلافت کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب کسی کے ذاتی فعل ہیں، مثلا میں اگر کچھ ایسا خلاف شرع کام کرتا ہوں تو یہ میرا اور اللہ کا حساب ہے، میں جانوں اللہ جانے، اور اگر کوئی قومی سطح پر میں ایسا عمل کرتا ہوں کہ قوم کو میں غلط راستے پر ڈال رہا ہوں، اجتماعی نقصان ہے، تو وہ پھر میں قابل نہیں ہوں، پھر میں خلافت کے قابل نہیں ہوں، پھر میں اس سربراہی کے قابل نہیں ہوں۔ تو ایسی صورت ابھی تک بحمداللہ اس ملک نہیں بنی، اور جو آوازیں اٹھانے والے ہیں ہمارے علماء خیر ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، وہ آوازیں اٹھاتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھتی ہے، ابھی لوگ ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، تو اتنا نہیں ان کو تنگ نظر ہونا چاہیے جناب کہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اس لیے ہم جہاد کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کے ٹھیکیدار آپ ہیں یا اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کا کوئی عمل ایسا ہو جو تم پیچھے رہ جاؤ آگے چلا جائے، یہ ایسے فتوے نہیں لگانے چاہیے، اور اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے علماء میں۔ اب دیکھیں، میں اب اس کے مثال بخلاف مشائخ کے، یہ علماء کی دیکھا آپ نے؟ فتوے دیکھے، صحیح، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا، حالانکہ
یہ ٹھیک ہے حضور کی سنت کے خلاف ہے، اور بہت سی قباحتیں ہیں ہم میں جی جو ہم نہیں کرتے، جی مثلا ان کے یہ ہے، تو اب صرف داڑھی رکھنے سے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا، کہ صرف آپ وہ حلیہ بنا لیں اور آپ کے اندر وہ عمل نہ ہو عمل صالح جو نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے اور جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، وہ عقیدہ نہ ہو، وہ سب کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، ظاہری صورت بھی حضور کی بنانی ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے آقا کی کیوں نہ بنائیں، ہم یہود اور نصارہ کی شکلیں کیوں بنائیں، یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ وہ روح اسلام بھی اندر ہو۔ اگر ہم نے حلیہ بنایا ہوا ہے تو وہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کہیں گے جناب کہ یہ انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو ان لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ بھی غور فرمائیں کہ یہ انہوں نے اتنا دائرہ تنگ کر دیا کہ ان فتوے داغ دیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہر حکومت، یہ حکومت نہیں، ہر حکومت ہر دور میں مشائخ کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، علماء کی نسبت بنسبت جو ہے مشائخ کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے۔ کیوں کہ یہ صلح پسند، امن جو اور وسیع النظر حلقہ ہوتا ہے۔ یہ تصوف کی وہ جو لائن میں پہلے کہہ رہا تھا نا، تزکیہ نفس، اور پھر یہ اپنے آپ کو دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، محبت کا پیغام کہ مجھ سے یہ آدمی افضل ہے، نیک ہے، اچھا ہے، چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ زانی شرابی ہے، صوفیاء کے نزدیک وہ آدمی ان سے بہتر، اللہ کی مخلوق ہے اور پھر ان سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں میں ان کے ظاہری گناہ دیکھتا رہوں اور اس کے کھاتے میں پیچھے ہو جاؤں، یہ آگے ہو جائے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے۔ تو عاجزی، انکسار، علماء سو جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے، تم کون ہو، تم اپنے عمل دیکھو، مجھے دیکھو، میرا ظاہر دیکھو، میرے عمل دیکھو۔ یہ بیچارے علماء یہیں پھنس جاتے ہیں، علماء سو، علماء خیر نہیں۔ تو جو مشائخ ہیں، جو صوفیاء ہیں، جلال الدین رومی ہیں، 72 مذہب، 72 فرقے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت بڑا صوفی جلال الدین رومی، جس کے متعلق اقبال نے کہا کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر۔ بالکل، ان کو تو وہ اپنا پیر کہتے ہیں نا، تو فکر کا پیر، تو پیر وہی ہوتا ہے جو فکر کا پیر ہو۔ پیر وہی ہوتا ہے جو آپ کو میسج دے، جو آپ کے علم میں اضافہ کرے، جو آپ کو ضلالت اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر اچھے راستے پر لائے۔ پیر بھی وہی ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے پیر صاحب۔ یہ آپ جو خانقاہ ہے وہ معاشرے کی تطہیر کا بھی کام کرتی ہے۔ تو ابھی یہ جو خود کش حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ 10 سال 5 سال 6 سال پہلے یہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مذہب کے پیروکار ہیں اور وہ مذہب اسلام ہے، قرآن پاک گلے میں ڈالے ہوتے ہیں۔ اور بلکہ ایک خود کش حملے میں ایک چابی ہم نے ایک دیکھی کہ جو ہی وہ بندہ بلو اپ کرے گا اپنے آپ کو، بم کو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ چابی جو گلے میں ہے وہ جنت کا دروازہ کھولے گا، وہ اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں، کون سے عالم ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو، بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کو برین واش کرتے ہیں؟ اور کیا ہمارا خانقاہ سسٹم جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ آپ کے تو لاکھوں ارادت مند ہیں۔ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پہلے وہ کہہ رہا تھا اس کو میں مکمل کر لوں کہ وہ صوفیاء نے کتنا فرق ہے۔ تو جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ 72 یا 80 فرقے تھے کونیا میں یا اس کے مضافات میں۔ تو جب جلال الدین رومی کا جنازہ اٹھا تو میرا خیال ہے 4-5 میل کوئی جگہ تھی ان کے جو ان کے رہائش سے قبرستان تک، تو وہ صبح سے جنازہ چلا ہوا رات کو شام کو پہنچا۔ تو سارے 72 یا 80 یا 90 فرقے جتنے بھی تھے سب رو رہے تھے، اور چارپائیاں 4 5 6 7 چارپائیاں ٹوٹ گئیں، بدلائی گئیں، لوگ تبرکاً ان کی یعنی وہ میت سے یا چارپائی سے ہاتھ لگا کر چومتے تھے۔ اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، تمام فرقے تھے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اتنی مقبولیت رومی کی، وہ کہتے تھے یہ ہمارا پیر ہے۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ رومی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ کی الخلق و عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، جو بڑا ہے اس عیال کا وہی اس کو مار سکتا ہے، وہی عذاب دے گا، وہی سزا دے گا۔ ہمارے تو یہ عیال کے لوگ ہیں، اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی سانس لے رہا ہے،
تو اگر ایز اے انسانیت وہ میرے پاس آتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، اس کی عزت کروں، خیال کروں. انسان کیا، اسی طرح عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی مذہب بھی ہے. تو اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسوہ حسنہ ہے، اس کو آپ نے اس طرح اپنایا کہ دنیا چلائی. اور آج تک رومی، جس کو اقبال اپنا مرشد اور پیر کہتا ہے، وہ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ ہماگیری جو ایک تعلق ہے، اچھے برے انسان سے تعلق، محبت، اس کو اچھا سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکانا. جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے تو دوسرے کی عزت کریں گے نا. جب اپنے آپ خول میں، اکڑ پھو میں آپ پھنسے ہوئے ہیں خود، تو آپ کسی کی دوسرے کو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یہ صوفیاء کا درس ہے. تو اب آپ نے جو فرمایا ہے کہ یہ خودکش حملوں کا جو سلسلہ شروع ہے، اس میں صوفیاء کا ایک طریقہ ہے کہ خود احتسابی کہ آپ اپنا حساب لیں کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کرنا ہے، کیا میں نے کھویا ہے، کیا پایا ہے. یہ خود، جس کو علامہ کی زبان میں ہم خودی بھی کہہ سکتے ہیں، خودی کبر کے معنی میں نہیں ہے. خودی کیا ہے؟ عرفان ذات، کہ آپ عرفان حاصل کریں کہ میں ہوں کیا. نفس امارہ اور نفس لوامہ جو ہے اور مطمئنہ، مطلب ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو اللہ نے کیا کوالٹیز دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے ان صلاحیتوں کو کہاں تک استعمال کیا ہے. یہ خود احتسابی کا عمل ہے، خود ہی ہے، عرفان ذات. خود احتسابی تو ہم سنتے آئے، لیکن ایک طبقہ اس سے نکل گیا، وہ خود پسندی کی طرف آ گیا کہ اپنے ہم ہی ہم ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، سب بڑے انا اور کبر میں آ گئے، وہ بھی مارے گئے جس طرح فرعون نے کہا. تو یہ خودکشی، حضور نے فرمایا ہے کہ ایک جہاد ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سیف کے ساتھ کرتے ہیں، تلوار لے کر کسی کے قتل کرتے ہیں، یہ اصغر ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے. جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی خواہشات نفسانیہ کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں، وہ جہاد اکبر ہے. اس میں تلوار نہیں چلتی. اپنے مثلا میری ایک خواہش ہے کہ میں شراب پیوں، میں فلاں کام غلط کروں، تو اگر اس کو میں رد کر دیتا ہوں، نہیں کرتا، تو یہ جو میں نے اپنی خواہش کے خلاف جو میں نے کام کیا ہے، اس کا قتل کرنے سے اونچا مقام ہے. کیونکہ انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے، انسان خواہش کے پیچھے چلتا ہے. تو اس میں خواہش کے پیچھے جو چلتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا جہاد ہے انسان کا، اگر یہ مسلمان کرا رہے ہیں، ظاہر ہے ایک انتہا پسند ذہن کے لوگ وہ ایسا کرا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ خود بھی پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. یہاں تو مرتے ہی ہیں. اور جو سکول سے یہ ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں بم بلاسٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، جو ان کو بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور اس کی پیچھے حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے، اچھی سنت کو پیدا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو اس کو من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. ایک تو میری سنت کو، میری امت میں فساد پڑنے کے وقت جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو شخص ایک اچھے روش، اچھا طریقہ پیدا کرتا ہے، فرمایا اس پر جو چلے گا ہمیشہ تک، جب تک دنیا اس پر چلے گی، اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا. اس حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. تمام علماء اور اس حوالے سے جو اہل علم سن رہے ہیں میری بات، وہ دیکھ لیں اس حدیث کا کیا مرتبہ ہے. یہ صحیح حدیث ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے جو لوگ خودکشی کی وہ بنیاد ڈال رہے ہیں، جو تربیت گاہیں، یہ امن کی تربیت گاہیں. اسلام امن ہے. اسلام کا کیا من ہے؟ سلامتی. اس کے لفظ میں سلامتی ہے جی. تو بیت اللہ شریف کو امن گاہ کہا گیا ہے کہ یہ امن ہے. وہاں آپ مار نہیں سکتے کسی کو، چاہے واجب القتل ہو، لیکن وہاں نہیں مار سکتے. تو اللہ نے اپنے گھر میں یعنی امن دیا ہے، تو یہ امن ہے. تو اسلام میں آ کر آپ اگر وہ دہشت گردی کریں تو پھر یہ چابی نہیں ہے، یہ جہنم کے دروازے کی چابی ہے، جنت کی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، یا
جہاں آسانی سے اور کسی اللہ کے راستے میں انداز سے مر جائیں، کوئی اور کوئی کام کر دیں، تو لوگوں کو کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اب لوگ بیچارے کوئی سودا سلف لے کر جا رہا ہے، کوئی بیچارہ ان کے گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جناب وہ بازار میں گئے ہیں اور وہیں بم بلاسٹ ہوا اور آدمی گیا، بچے گئے، بوڑھے گئے، جوان گئے، عورتیں گئی، بڑھیا گئی، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ اچھا، ہم اب ادبی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ نے کتنی تصانیف ابھی تک لکھی ہیں؟ ماشاءاللہ میری تصانیف یعنی ادبی شعر و ادب کے حوالے سے تو تقریباً نثر اور نظم اور چھوٹے موٹے رسائل ملا کر 20-25 کے قریب ہیں۔ اچھا، اس میں آپ کی رباعیات فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی آپ کی ہیں، تو فارسی تو اتنا مشکل سبجیکٹ ہے، مطلب آج کل تو بالکل یہ مفقود ہو چکا ہے، تو یہ فارسی کی تربیت آپ نے کہاں سے؟ علامہ سے پوچھیں، علامہ نے کیوں ایسا کیا؟ نہیں، آج کے دور کی بات نہیں، میں علامہ بھی جس دور میں تھے آپ کو پتا تھا، وہ آپ جہاں کہاں کے فارغ التحصیل ہیں، لندن میں پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کیوں رومی اور اس زبان کو اختیار کیا؟ اصل میں جی بات یہ ہے جی پلیز کہ جو لینگویج ہے نا، زبانیں دنیا کی، تو اس میں اللہ نے جس طرح انسانوں میں فرق ڈالا ہے، جی، نسلوں میں فرق ڈالا ہے، خطہ زمین کے اس میں فرق ڈالا ہے، اسی طرح زبانوں میں بھی فرق ڈالا ہے، پھر انسان کے لہجوں میں، طبیعت میں، مزاج میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ تو بعض زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو وحی کی زبان میں جو مفہوم ادا کیے گئے ہیں ان کی متحمل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ وحی میں جو اللہ نے اتارا ہے مفہوم کو، اس کی بعض زبانیں متحمل ہوتی ہیں اور بعض زبانیں ان کی متحمل نہیں ہوتی۔ مثلا آپ انگریزی میں کوئی لفظ ایسا لے، میں آپ کو 1000 ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں اسلام کی، کہ آپ ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں مفہوم کا، لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ بالکل، لفظ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ دنیا کی کوئی زبان لے آئیں، ایک آیت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، امت دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھی، کروڑوں آدمی دیکھ رہے ہیں، جی جی، تو میں پیش کروں گا، بڑے سے بڑا انگریزی دان آ جائے، فارسی دان آ جائے، لیکن قرآن نے جس انداز سے اس کے دامن میں زبان میں اتنی وسعت ہے کہ وہ گرامر کو اتنا سمیٹ لیا ہے اس نے۔ مثلا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں کہ انا نحنو نحیی و نمیتو و الینا المصیر۔ عربی جو جانتا ہے اس کو پتا ہے انا بے شک یہ ضمیر جمع ہے متکلم کی، جی بالکل، انا یقیناً ہم، اس میں ہم بھی ہے، جی بالکل، نحنو، ہاں جی، ہیں جی، انا پھر یہ تاکید کے ساتھ ہے، انا یقیناً ہم، ایک ہم آ گیا، جی، نحنو پھر ہم آ گیا، نزل انا نحنو نحیی، اس میں پھر ہم آ گیا، نون، ہاں جی، ہم زندہ کرتے ہیں، ہاں جی، انا تین ہم آ گئے، انا نحنو نحیی و نمیتو، پھر ہم مارتے ہیں، پھر آ گیا ہم، پھر ہم آ گیا، و الینا المصیر، نہ پھر آ گیا ہم، ہاں جی، 5 ہم آ گئے۔ جی بالکل، آپ انگریزی جانتے ہیں، یہی بیٹھ کر ایک فقرہ لکھیں، اور یہ امریکہ، لندن، جہاں یہ پروگرام دنیا دیکھ رہی ہے، آپ ایسا فقرہ لکھیں کسی زبان میں، عربی کے علاوہ، کہ یہ 5 ہم اس میں سما جائیں، اور ہر ایک کا مفہوم بھی مختلف ہو، اور وہ پھر فقرہ مرتبہ فساد سے بھی نہ گرے۔ ایک دفعہ آپ ہم استعمال، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، بس اس سے زیادہ وہ مرتبہ فساد و بلاغت سے گر جائے گا۔ عربی زبان کی شان یہ ہے کہ 5 ہم ایک فقرے میں اٹھا کر آیت بیٹھی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو اعلان کر رہی ہے جی کہ آؤ فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثال کوئی آیت لاؤ، جس طرح میں نے کہا ہے۔ وہ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے لٹکایا تھا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ زبانیں متحمل ہوتی ہیں ان مفاہیم کی، ان مطالب کی، اور کچھ میسج جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی روحوں تک پہنچتے ہیں انہی لفظوں میں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ جو میں نے شرف حاصل کیا ہے، اب جو عربی جانتے ہیں اور میں خود تھوڑی بہت ہی جو جانتا ہوں، اب اس کا جو براہ راست مجھ پر اثر ہوا ہے لفظوں کا، وہ ترجمے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر ترجمے میں ہوتا تو پھر آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے جائز ہوتا کہ ہم اس کا اردو میں ترجمہ کر کے، جن کو عربی نہیں آتی وہ ترجمہ کر کے نماز پڑھا لیں۔ کیا ترجمہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا جی، تو اصل پڑھنا پڑے گا۔ تو اصل اللہ نے اس زبان میں اتارا، کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان کو، ان مفاہیم کا اور اس اثر کا متحمل پہلے اس نے بنایا، یہ تھی نہیں، اس نے بنایا، کیونکہ خالق زبان بھی وہی ہے، جو زبان بولتے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے۔ زبان جب موت اور حیات کو اس نے بنایا تو زبان کو بھی اسی نے بنایا، تو ایسی مؤثر زبان بنا کر اس میں پھر اپنا الہام، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں تمام اچھے برے چیزوں کا جو جہان ہے وہ اس میں ڈالا، زبان میں اثر انگیزی پیدا کی۔ تو یہ ایک طے ہو گئی بات کے مفہوم، قرآن عربین لعلکم تعقلون، تو مطلب آپ انگریزی لے لیں، صحیح، مفہوم مفاہیم کے مطالب کے بیان کرنے میں کوئی دنیا کی زبان گونگی نہیں ہے، مطالب بیان کرنے کے حوالے سے کوئی زبان گونگی نہیں ہے، لیکن جرنل آپ تقریر کریں تو لفظی صوت اور اس کی آواز کا جو اثر ہوتا ہے سامع کے، سننے والے کے ذہن پر اور دل پر، اس پر وہ آپ کو رلا دیتا ہے۔ انگریز بھی روتا ہے جب انگریزی میں ایک خطیب بولتا ہے اچھا، تو انگریز بھی روتا ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے جس پر وہ رونا چاہتے ہیں، یا ان کی ایک عادت ہے، یا ان کا ایک مزاج ہے۔ اب ماں مر جائے، باپ مر جائے تو مسلمان بھی روئے گا، انگریز بھی روئے گا، یہ تو ایک آفاقی چیز ہے، جی بالکل، لیکن جو ان کے ماحول میں جو چیزیں رلاتی ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے ساتھ الہیات کی جو ایک اوپر سے سلسلہ ہے، ان کی جو تورات ہے، وہ انجیل ہے، وہ بدل گئی ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے، Old Testament, New وہ Testament نہیں آ ہے، گیا، صحیح، وہ مفہوم ہی بدل گیا ہے، وہ لفظ بھی بدل گئے ہیں۔ ہمارے تو ماشاءاللہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر ذاکر لیا اور ہمیں اس کے ایک ایک لفظ کے محافظ ہیں، تو وہ پوری قوت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں جو علوم اترے ہیں، جو اللہ کی طرف سے، نبیوں کی طرف سے حضور نے اس میں ارشاد فرمائے ہیں، وہ کسی نبی نے کسی زبان میں ارشاد نہیں فرمایا جو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس درد اور گداز اور جو وہ ایک اللہ سے لو اور سوز و گداز کا جو ایک تعلق ہے، جس کی وجہ سے انسان روتا ہے، گریہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک یاد، مثلا آپ ایک غزل سن رہے ہیں جی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اداس ہوں، آپ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں آپ کو گھر میں بھوکے ہیں، یا آپ کو کھانا نہیں مل رہا، یا آپ کوئی مطلب ہے کہ بڑے پریشان ہے اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، نہیں، آپ بالکل بڑے آرام سے ٹھکانے سے بیٹھے ہیں، لیکن ایک غزل سن رہے ہیں آپ تو آپ رو رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ وہ ایک جو خالق اور مخلوق کا ایک تعلق ہے، جو نادیدہ ان دیکھے محبوب کی تلاش ہے، جو اندر کو ان دیکھا، وہ چیز دیکھا نہیں ہے، اور وہ ان دیکھی منزل کی طرف جو آپ کا قافلہ حیات رواں ہے، اس کی جو ٹیس آپ کے دل میں مالک نے رکھ کے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی بری چیز کمپیوٹرائز کر کے بھیجا ہے آپ کو، اس کی طرف آپ کی جو ایک ٹیس اندر لگتی ہے نا، آپ پھر روتے ہیں۔ اچھا، میر خسرو سے آپ متاثر ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں، اچھا، تو یہ چیزیں جو ہیں، میں ذرا تھوڑا سا پھیلا گیا، معذرت چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ اس کی متحمل عربی کے بعد یہ دوسری زبانوں میں فارسی ہوئی، جو آپ کے سوال کا جواب۔ جی بالکل، آپ علی حجویری ہمارا پہلا صوفی ہے، داتا صاحب، ان کو دیکھ لیں، کشف ان کا کلام، ان کی تو انہوں نے وہ مطالب اور صحابہ کرام کی جو تابعین کا دور دیکھا، انہوں نے ذنون مصری نے، بشر حافی نے، اور بڑے بڑے ہمارے جو صوفیاء ہیں اکابر، انہوں نے دیکھا، حضرت ابو سعید ابو الخیر نے، ان کی رباعیات آپ پڑھیں، وہ سارے مقامات انہوں نے بیان کیا، اللہ سے تعلق کا جو مقام انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہ تو پڑھتے ہی رباعیات تھے اپنی، حضرت ابو، یہ داتا صاحب کے استاد ہیں، داتا صاحب نے ان سے فیض اور ان سے سیکھا ہے۔
تو رباعیات کا بادشاہ ہے عمر خیام، تو بیچارہ بہت پیچھے کی بات ہے، اور وہ تو ان کے مقابلے میں ہوا کو نہیں پہنچ سکا. تو شہنشاہ جو ہے سلطان وہ ابو سعید ابوالخیر ہیں. مہنا ایک گاؤں ہے یہ تہران میں، چھوٹا سا آپ کا مزار شریف وہاں ہے مہنا. ٹھیک ہے. تو آپ رباعیات کے بادشاہ ہیں. اب ان کی جو گداز ہے آپ کو، وہ آپ کو زبان اور کسی میں نہیں، اردو میں نہیں ملے گا. تو گداز جو درد ہے، مثلا حضرت نظام الدین اولیاء کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ ان کے نزدیک ایک وجدان کی بات ہے. اب علماء کوئی مولوی سن لے گا تو وہ مجھ پر فتویٰ لگا دے گا کہ یہ اپنے پیروں کی بات کر کے، تو انہوں نے بھائی آپ لوگوں کی ہم بھی تو سنتے ہیں نا، آپ ہماری بھی سنیں. آپ کون سی کوئی اوپر سے باتیں گفتگو کوئی الہیات کی کرتے ہیں، آپ بھی تو ویسے ہی ہانک دیتے ہیں، ہم ہانک رہے ہیں، ان کو سنیں، ان کو بھی کوئی ایسے اعتراض کی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے، انہوں نے کہا جناب کہ اللہ تعالیٰ نے جب درد کے ساتھ مہربانی کے ساتھ گفتگو فرمائی، یا تو پوربی زبان میں درد عطا کیا، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ بول رہا ہے جس لہجے میں وہ خود، یا پھر فارسی زبان میں. مثلا امیر خسرو کا ایک آپ نام لے رہے ہیں، تو امیر خسرو کا ایک مشہور مطلع ہے کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی. ہے جی، کہ جو پانی بھرنے کی جگہ ہے پن گھٹ، اس کو عربی میں منحل کہتے ہیں، منحل. تو مناحل اس کی جمع ہے. اور حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ مافل مناحل منحل مستعذب الا ولی فی حل الذ الاطیب. حضرت غوث پاک کا شعر ہے یہ. تو منحل اس کو پن گھٹ کہتے ہیں، پانی کی گھاٹ جہاں سے وہ پانی نکالا جاتا ہے. تو وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت کٹھن ہے یہ پانی کی گھاٹ جو ہے، یہاں تک جانا بڑا مشکل ہے. اب میں وہاں سے اپنی مٹکی کیسے بھر کے لاؤں؟ یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں، یہ دنیا دار مکافات ہے، دار العمل ہے. آپ جو محنت کریں گے وہاں آپ کو ملے گا. تو مجھے بھیجا تو گیا ہے کہ دنیا میں تم اپنی جو گگریا ہے وہ بھر کر لاؤ، لیکن اب یہ پن گھٹ بڑی دور ہے، اس میں راہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہو، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں، داغ جو کہتا ہے. تو مطلب ہے کہ اس میں بڑا مسئلہ ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اقتدار ہے، ہوس ہے، کرسی ہے. تو اس پن گھٹ سے میں پانی کیسے بھر کے لاؤں کہ کامیاب ہو کر گھر پہنچ جاؤں. پھر کہتے ہیں کہ میں جو گئی تھی پنیاں بھرن کو، دوڑ جھپٹ موری مٹکی پٹکی. کہ میں پانی بھرنے کے تو گئی، لیکن دوڑ دھپٹ میں میری مٹکی جو ہے ٹوٹ گئی. کیوں؟ کہ اس نے کھینچا، اس نے کہا مجھے دو، اس نے کہا مجھے دو. اب چھیننے والے بھی ہیں. اب دیکھیں نا دنیا میں چھین چپٹ چل رہی ہے نا، تو کئی تو مٹکی یہیں توڑ کر چلے جاتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ خسرو نجام کے بل بل جائیو، لاج رکھی مورے گھونگٹ پٹ کی. ہے جی. تو اب دیکھیں اس زبان میں جو لطف ہے، جو گداز ہے. ایک چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا ملائی کے. ہے جی. بات اگھم کہہ دینی رے منہ سے نینا ملائی کے. تو اس میں جو گداز ہے. اور پھر فارسی آپ میں دیکھ لیں کہ امیر خسرو جو ہیں اپنے ان کو بھی دیکھیں کہ حضرت ابو سعید کا میں کر رہا تھا کہ ان کی رباعیات کہتے ہیں رفتم بطبیبو گفتم، ایک مثال کے طور پر کہ رفتم بطبیبو گفتم از درد نہا. میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے اپنے دل کا جو درد تھا نا اس کا میں نے قصہ بیان کیا. یار میں بڑا پریشان ہوں. ایک دل کا ہارٹ اٹیک درد نہیں، ایک جو دل کا درد ہوتا ہے، مطلب ہے میں رو رہا ہوں، پریشان ہوں. یہ رفتم بطبیبو گفتم از درد نہا گفتہ کسی غیر دوست بر بند زباں. نے کہا ڈاکٹر صاحب بولے، یہ تصوف میں گئے نا، یہ روحانی ڈاکٹر جو پیر کامل ہے اس کے پاس گئے. تو پیر صاحب کہنے لگا، میرا شیخ کامل کہنے لگا کہ پھر جو غیر اللہ کو جو تو پکارتا ہے نا، کہ اس کو قاضی الحاجات اور بڑا بڑا سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ کے سوا جس کو تو سمجھتا ہے نا اس سے زبان بند کر لے، اس کا نام ہی نہ لے، اس کو دفع کر. یہ تمہیں درد جو ہے نا، تکلیف پریشانی، یہ دنیا کی طرف ادھر ادھر پریشان ہو رہا ہے، یہ غیر اللہ کی طرف تیری توجہ، اللہ کو چھوڑ دیا تو نے. گفتہ کہ غیر دوست بر بند زباں. اب ڈاکٹر سے پرہیز وغیرہ بھی پوچھا جاتا ہے. دیکھیں کس طرح انہوں نے کہا کہ گفتم کے دوا گفت ہمیں خون جگر. اس نے کہا جناب کہ
یہ دوائی سر کوئی دوائی بھی عطا فرمائیں. انہوں نے کہا یہ جگر کا خون جو ہے یہی پیتا رہے, روتا رہے, اس کو یاد کرتا رہے, یہ اندر یہی تیری دوائی, یہی تیری دوائی. گفتم پرہیز, میں نے کہا سرکار کوئی پرہیز بھی بتائے. گفت از ہر دو جہاں, دونوں جہانوں سے پرہیز کر, نہ اس دنیا کی لالچ میں اس کی عبادت کر, نہ جنت کے حصول کے لیے عبادت کر, نہ اس جس طرح بیدل کہتا ہے کہ چے دنیا ہو چے عقبہ صد راہ تست اے غافل بیا بگذر کہ از بہرے گزشتن ہاست حائل ہا. اس نے کہا دنیا کیا ہے. مرزا بیدل ہمارا بہت بڑا صوفی شاعر ہے, بالکل, وہ کہتا ہے کہ کیا دنیا اور کیا عقبہ, یہ اے غافل یہ تیرے لیے یہ دونوں سد راہ ہیں, یہ تیرے راستے کی رکاوٹیں ہیں, جمپ ہیں. بیا بگذر, آ دنیا سے بھی گزر اور عقبہ سے بھی گزر, آخرت سے بھی گزر. بیا بگذر کہ از بہرے گزشتن ہاست حائل ہا, کہ یہ جمپ جو ہے نا یہ گزرنے کے لیے ہوتے ہیں, رکنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ بڑھوت دیتے ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں. آگے پڑھو. اور بیدم نے اسی کو اپنے لفظوں میں اردو میں اچھا کہا تھا کہ منزل تیرے مقصد کی کعبہ ہے نہ بت خانہ, ان دونوں سے آگے چل اے ہمت مردانہ. تو مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اب دیکھیں کس طرح گفتگو کی حضرت ابو سعید نے, اس میں جو درز ہے, ابلاغ ہے, تو اسی سے متاثر ہو کر رومی, یعنی رومی ان کے بعد کے لوگ ہیں, تو رومی جو میں جو تعقلاتی دنیا ہے, جو دلیل کی دنیا ہے, تو پھر اس کے ساتھ گداز ہے. مثلا وہ کہتے ہیں جناب کہ آج کل ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیر مرشد پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, قرآن سنت کافی نہیں ہے, ضرورت کیا ہے پیر پکڑنے کی. تو رومی نے جو دلیل دی آپ کو میں سناؤں, ہمارے سامعین بڑے خوش ہوں گے. عام بادی النظر میں یہ عام آدمی جو ہے یہ دلیل پڑھ کر وہ کہتا ہے کہ ایسی دلیل جو ہے وہ رومی جیسا ذہن نہیں دے سکتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں, آپ کے بہت وقت لے رہا ہوں. آپ نے آپ کا کلام بھی ایک غزل کے بارے میں, تو خیر میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میری غزل سے اونچی باتیں ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں جی پلیز کہ اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ کیا میں اب رومی کی بات کر رہے تھے. رومی جو ہے وہ سیل ممتنع کی پتہ ہے تعریف کیا ہے شاعری میں؟ سیل ممتنع کی تعریف یہ ہے کہ جب سننے والا وہ شعر سنے وہ کہے جناب یہ تو میں بھی کہہ لوں, یہ تو میں بھی کہہ لوں, اتنا آسان ہے. اور جب وہ کہنے بیٹھے تو کہا نہ جائے, نہ کہہ سکے. یہ سیل ممتنع کی تعریف. رومی جو دلیل دیتا ہے وہ سننے والا جب کہے گا کہ یہ تو میں بھی دے دوں, رومی صاحب کو یہ تکلیف کیوں فرمائی. تو جس وقت سوچے ہے تو واقعی یار ہے تو میں ساری بڑی پشتاں گزر بنجن میں دلیل نہیں دے سکنا, یہ دلیل میں نہیں دے سکتا. یہ تو سامنے کی چیز کو اٹھا کر اس نے دلیل دے دی. داغ کا ایک شعر سناؤں گا آپ کو سیل ممتنع میں. مثلا سیل ممتنع کیا ہے کہ اس کی مزید عبارت جو ہے اس کو نہ ہو سکے, سلیس عبارت نہ بنائی جا سکے سیل ممتنع کا. مثلا وہ کہتا ہے بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. بات کرنی بھی نہ آتی تھی تمہیں, یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. جب کہا میں نے کہ لو مرتا ہوں میں, بولے بسم اللہ اچھی بات ہے. تو یہ سیل ممتنع ہے, اس کو سیل ممتنع. تو سامنے کی بات سے دلیل پیدا کر دینا یہ رومی کا مقام ہے. مثلا جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے, رومی کہتا ہے کہ یہ جسم آپ کا جو ہے نا, میرا آپ کا جتنے جسم یہ پھر رہے ہیں, یہ جتنے بے پیرے جسم پھر رہے ہیں جی, جن کا کوئی پیر نہیں, جن کا مرشد نہیں, استاد نہیں, پیر نہیں ہے جی. اصطلاح بت بے پیر انہی پر ہے درست, اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست, جس کا مرشد نہیں, استاد نہیں, پیر نہیں. بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ جتنے پھر رہے ہیں کہ جناب کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس جسم پر اللہ نے یہ دو پیر رکھے ہوئے جو ہیں, اتنے سے چھوٹے سے ہیں, یہ اگر آنکھ نہ ہو جسم پر تو اتنا دیو ہیکل انسان کسی گڑھے میں گرا ہوگا. صحیح ہے جی. تو یہ ہدایت راستہ بتاتا ہے کہ یہ گڑھا ہے, یہ کھڈا ہے, آپ ادھر سے چلیں, دائیں بائیں جائیں. تو قدرت نے آپ ماں کے پیٹ سے
ایک مرشد اور رہنما، راہ دکھانے والا وہ دے کر انسان کو بھیجا ہے تاکہ اس کی باڈی ضائع نہ ہو. تو اگر باڈی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے تو اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بھی اس استاد کی، اس مربی کی اور ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ادھر پہنچا دیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا پھروں چلوں کہ استاد اور پیر رومی نے یہ جو کہا نا کہ یہ مرشد ہے، آنکھ جو ہے یہ مرشد ہے. ایک اندھا ہے آدمی، اس کی آنکھ ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ عصا پکڑے گا. بالکل. یعنی یہ نہیں ہے تو ہاتھ میں ضرور پکڑے گا کہ ان کی جگہ یہ کام کرے گا. اندھا ہونے کے باوجود بھی اس کو رہنما کی ضرورت ہے. اندھے اسی لیے تو لکڑی پکڑتے ہیں. تو کم از کم جو اس کو بالکل ہی کہتے ہیں جناب کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، فراڈ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اندھے جو پکڑ کر ہاتھ میں پھرتے ہیں ان کو کہو نا تم فراڈی ہو، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اندھا کرے اور میں دعا کرتا ہوں، میں بتاؤں گا پھر کہ تم عصا کے بغیر چل سکتے ہو کہ نہیں. یہ جو تمہارے پاس آنکھ کی نعمتیں ہیں ان کو پیر و مرشد سمجھو، تمہارے جسم کی کو منزل تک صحیح سلامت پہنچاتی ہیں یہ آنکھیں ہیں. اسی طرح جو اللہ اور رسول تک کی منزل تک بدعقیدگیوں سے، گستاخیوں سے اور ان تمام جھمیلوں سے بچا کر اس کی بارگاہ تک پہنچا دے، وہ پیر کامل ہوتا ہے. اس لیے پیر پکڑا جاتا ہے جس کو ہم غوث پاک پیر کہتے ہیں، معین الدین اجمیری کہتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، بابا فرید کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں. تو ان پیروں کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں میں جو مثال دی ہے کہ ان تمام آلودگیوں سے اور ان لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے راستے میں جو علم کے نقصان کرنے والے ہیں، کہ صرف آپ کسی کو کہہ دیں جناب کہ یہ ہدایت دینے والے ہیں. ہدایت ہر جگہ حاصل نہیں ہوتی کہ آپ مثلا روشنی آپ سامنے کر دیں تو کہیں گے ہدایت ہے. ہدایت روشنی کرنے والی یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی تو ہدایت ہے، روشنی ہے. لیکن یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہو سکتا ہے قریب ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اچک لے تمہاری نگاہوں کو یہ بجلی جو اوپر سے، تو مطلق لائٹ پر مرتے ہیں آپ. صحیح کہ یہ جناب یہ مدرسے ہیں جناب، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ وہ آسمانی قہر والی بجلی تو نہیں ہے یہاں، روشنی وہ تو نہیں ہے یہاں، کوئی اور ملک اور قوم کو تباہ کرنے کے اڈے تو نہیں بنے ہوئے، تو وہ تو نہیں بنے ہوئے. کیا اس میں رسول اللہ کے وہ خلفائے راشدین کی تعلیم ہے یا نہیں؟ مطلق مدرسوں اور ان چیزوں کو علماء کو دیکھ کر آپ ان پر نہ لپکیں. قوم کو چاہیے کہ دیکھیں وہ روشنی کہ جس روشنی کا تعلق رسول اللہ کی تعلیمات سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، ہم اس روشنی کے متوالے ہوں. جس طرح پروانہ ایک مخصوص روشنی پر مرتا ہے، نہ سورج کی روشنی پر مرتا ہے نہ چاند کی روشنی پر مرتا ہے، وہ اس کے لیے بھی وہ شمع کی ایک مخصوص لائٹ کرتی ہے. تو اگر مسلمان کے دل میں وہ بھی ہر روشنی پر مرنے لگے تو پھر وہ تو اس جانور پروانے سے بھی کیا گزرا ہے کہ وہ بھی ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے. تو ہمیں بھی کملی والے کی لائٹ اور بزرگان دین صوفیاء اور جس کا تعلق 1400 سال سے بنتا ہے، ہم اسی تصوف قدے سے، اسی نسبت والوں سے، روحانیت والوں سے تعلق رکھ کر چلیں گے تو پھر کام چلے گا. پیر صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ جڑے پاکستان دے مختلف طبقات نے انہاں دے نزدیک ہن جڑا ادب ہے ساڈا انڈیا دا تے پاکستان دا، شاعری ہے، ڈرامہ ہے، غزل ہے، لٹریچر، سارے جڑے اصناف نے وہ انحطاط دا شکار نے. تے تسی کی سمجھدے ہو کہ کیا موجودہ دور دے وچ لٹریچر دی کوئی خدمت نہیں ہوئی یا اتنی خدمت نہیں ہوئی جنی ہونی چاہیے؟ ہاں، بڑا اچھا یہ بہت اچھا سوال ہے. اور اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ادب کی پرورش اس وقت ہوتی ہے جب جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ جتنا اس کی وہ خود اس میں انوالو ہو تو وہ ادب کا وہ پروان چڑھتا ہے. ادب آپ دیکھ لیں مغلیہ دور میں فارسی ادب کا کیا مقام تھا. پھر ہمارے جتنے گزرے ہیں تقریباً یہ مستنجد باللہ اور یہ عباسی خلفاء، ان لوگوں کے دور میں ابو نواس کا اور ان لوگوں کا، ہمارے جو عربی کے شاعر ہیں، بڑا ان کا مقام تھا. تو
वहां तो हिंदुस्तान में तो हिंदी गालिब आ गई, जी। वो तो उस सब वैसे सफाया हो गया। अब जो अदब अरबी, फारसी, उर्दू का जिस हैसियत से भी अब है, जी। वो मुझे पाकिस्तान में ही नजर आता है। अच्छा। और इसमें हमारे अब्दुल रब नश्तर सरबराह गुजरे, हाँ वो जी। बड़े शायर भी थे। अच्छा। हाँ, बड़े अच्छे शायर। तो इस तरह मतलब है कि ज़ौक़ अदब रखने वाले हमारे अब मौजूदा कुछ ऐसे हमारे अहबाब मिलते हैं। जी। असम्बली के लोग भी, जी। कौमी असम्बली के हजरात भी मिलते हैं जिनको अदब का शेर व के शौक है। जी। तो उर्दू में, बल्कि हमारे यहाँ आप एक अजीब, पता नहीं वो सुन ही रहे हों, ज़मुरद खान हमारा एक असम्बली का मेंबर है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से का, हैं। वो हमारा बड़ा दोस्त है। मेरा हमारे बाबा अजदाद का मुरीद भी है। अच्छा। और ताल्लुक वाला भी है, मेरा बड़ा मुखलिस आदमी है। उसको यानी ज़ौक़ नहीं था, मेरे पास बैठने की वजह से उसको अदब और शेर का ज़ौक़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बात है। इसी तरह और मेरे ताल्लुक वाले लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये लोग मेरे पास आए तो इनको मैं अदब के साथ वाबस्ता करूँ, और वैसे भी बाअदब हों, अच्छा। और फिर अदब के साथ भी अदब के साथ वाबस्ता हो जाए, है जी। बिल्कुल तो सही। इसमें बड़ा असर होता है। तो अब गरीब लोगों के पास जब रह जाए अदब, कि एक गरीब जो मफलूकुल हाल है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं, वो बेचारा अब क्या अदब। तो आप देखेंगे कि ये मौसीकी हुई, अदब हुआ, शेर हुआ, मुसव्वरी हुई, ये शायरी, ये फनून जितने लतीफ़ा फनून लतीफ़ा जिसको हाँ। कहते हैं, तो ये हमारे पुराने लोगों में, ये सब में, हुक्मा में, बड़े बड़े तिब जो थी, ये बड़े बड़े हकीम लोग जो थे, और बड़े बड़े खानदानी नवाब जो थे, वो तिब पढ़ते थे, पढ़ाते अच्छा, थे। मौसीकी सुनना आप उसको जायज समझते हैं? मौसीकी हुदूद में और हिसाब किताब से हो तो शरीयत में मना तो नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसका जिस तरह शैतान का बाजा है, तो या मीर खुसरो की इवन कवाली भी सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि शायद ये मौसीकी जो है ना शैतान का राग है। अब जनाब, अगर शैतान को आप किसी चीज पर बिठा दें, जी। तो आपको पता है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो हुजूर ने फरमाया है कि वो नमाज पढ़ने के वक्त इंसान को अगर कोई भूली हुई चीज आपने याद करनी हो ना, जी। तो आप नफल दो शुरू कर दें। अच्छा। शैतान आ जाएगा, वो कहेगा उज़्कुर कज़ा, हदीस में आता है कि वो फलानी बात क्या था, वो कोई ना कोई आपकी गुमगश्ता चीज वो आपको याद आ जाएगी। ठीक है। तो वहां भी हमला करने नहीं रहता वो सही। शैतान। तो मौसीकी बेचारी नमाज के तो बहुत पीछे चीज है। अच्छा, मुसव्वरी, तो अगर मौसीकी। आप यानी शैतान की तरफ बड़ी दिलचस्पी से उसके साथ ताल्लुक रखेंगे, तो हर कदम पर आपको पकड़ लेगा, हर शोबे में हर शोबे में पकड़ लेगा। अच्छा। और अगर आपका उससे ताल्लुक नहीं है, कोई पुराना कोई आशनाई नहीं है बुजुर्गों के हवाले से भी, तो इंशाल्लाह कहीं नहीं पकड़ेगा। अच्छा। है जी। उस हुस्ने बरकवश का दिल सोख्ता वही है, शोलों से भी जो खेले दामन को भी बचाए। वाह जी वाह। ये क्या है कि आप मस्जिद में घुसकर बैठ गए, आपने बाजार का रास्ता ही नहीं देखा, तो आपका तकवा उस मकाम पर नहीं है। शोलों से भी जो खेले दामन को भी बचाए, शोलों से भी खेलो और दामन भी पर आंच भी ना आए। मतलब तो ये है लारबानिया तफिल इस्लाम। मतलब है कि आप जो फनून लतीफा हैं, एक हद तक जितनी इस्लाम ने इजाजत दी है, ठीक है, मौसीकी की इजाजत है। अच्छा। अब इसी तरह बाद लोग तशद्दुद करते हैं फोटो खिंचवाने में। हाँ। तो अब फोटो आप किस लिए खिंचवाते हैं? घरों में टीवी तोड़ देते हैं जी। तोड़ देते हैं। अब इतना तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ये कोई इस्लाम में एक हद तक आप देख सकते हैं। अच्छा। उनसे फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ने ये चीजें, और फिर इसके कुरान और सुन्नत में इसके किसी न किसी अंदाज में शायरी को देख ले, हुजूर ने खुद सुनी है शायरी। हज़रत अली शायर हसन हैं, बिन साबित, हसन बिन साबित है हुजूर के सामने, और फिर हमारे इतने मशाहिर उम्मत जी शायर हैं। है जी? बिल्कुल। तो ये मतलब है कि ये एक कदगन है। अच्छा। मौसीकी देखें, हुजूर के जमाने में 24-25 साज बजा करते थे। वो कहते सिर्फ दफ बजा करता था। मैं दफ तो चलो बजा तो है ना जी। दफ तो बजा, तलाल बदरो अलैना बिन सनियत अल बदाई, बुखारी शरीफ में है। ये हदीस 2 शेर हैं जी। तो उन्होंने दफ बजाया, दफ तो सुना ना। हाँ जी। तो फिर साबित तो है ना जी, सही बात। दफ तो सुना है। ठीक है। और फिर ये अलग मौसीकी का मौजू है। ठीक। मैं बाकायदा मौसीकी सीखा हुआ नहीं हूँ जी, लेकिन मैं अच्छे लोगों के साथ ये समझ लेता हूँ, और उनके साथ मुझे बड़ा ज़ौक़ है मौसीकी के साथ। अच्छा। और जी हाँ, मैं सिर्फ चिश्ती वैसे नहीं हूँ, नाम का, काम का चिश्ती हूँ अल्लाह के फजल से, कुछ ना कुछ समझता हूँ। और ये लय, सुर, ताल, इसका फ़र्क क्या है, और इसके मात्रों की तकसीम, ये जो आड़े टेढ़े जितने, ये हमारे लिए बड़ी एक सवाए, पौने, डेढ़ में जो ताल हैं, हाँ जी,
تو اس میں یہ کس طرح امیر خسرو نے سواری تال 16 ماترے کا جو ہے یہ کس طرح انہوں نے ایجاد کیا، یہ گھوڑے کی چال سے انہوں نے وہ کیا کہ گھوڑا جب چلتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے، پھر وہ تال کبھی آپ کو وہ کوئی 16 ماتری کا بجا لے تو کبھی اتفاق ہوا تو میرے سامنے میں اس کو کہوں گا کہ 16 ماترے کا وہ تال بجا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھوڑا پہلے دوڑا ہے، پھر اس نے اپنے وہ شوخی دکھائی ہے اور پھر آستے 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 وہ رکتا گیا ہے اور اخیر آ کے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس طرح امیر خسرو کی ذہانت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ موسیقی جو ہے اس کی سمجھ جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا ہے جی۔ تو مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ ایسے جس طرح کائنات میں بارش ہوتی ہے اس میں خاص ردم ہے، چڑیوں کا چہچہانا، ہر چیز ردم میں ہے۔ آپ دیکھیں اگر اس طرف آپ دیکھتے ہیں تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب کہ یار یہ بڑا تم شرک کرتے ہو، یہ خانقاہوں میں یہ قوالیاں سنتے ہو۔ یار میں نے کہا اس حد تک تو میں بھی اس کا غلط ہوں، اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہر وقت قوالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے یہ دور اور ہے، یہ قرآن و سنت کے ابلاغ کا پہنچانے کا دور ہے، لیکن چلو اگر کوئی ذوق کے ساتھ سن لیتا ہے صوفی تو آپ ان پر یہ فتویٰ نہ داغیں تو کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے یہ جو جاتے ہیں وہ بالکل ہی فارغ تھے نا لے کی طرف سے، تو اسی لیے تو لے دے کرتے ہیں، لے سے جو فارغ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جناب اس کا آپ ثبوت دیں۔ میں نے کہا پہلے قرآن شریف کی میں آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر جرم فلکی، یہ جتنے ستارے ہیں اجرام فلکیہ، یہ ہر اپنے محور مقررہ میں تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں ہر چیز تیر رہی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ان کا کوئی ردم، ان کا کوئی ایک چال کی مقدار قائم ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ آپ کو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ یہ زمین جو ادھر جا رہی ہے یہ 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ادھر جا رہی ہے، یہ ابھی جدید سائنس نے اس کو طے کیا ہے۔ تو ان کی بھی ایک رفتار ہے، کلن فی تیر جو رہے ہیں جی۔ تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ مقررہ اس میں تیر رہے ہیں تو پھر یہ اس میں تو کبھی یہ زمین آسمان فنا نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنے محور فلکی میں تیر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اذا النجوم انقدرت، یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ستارے جو ہیں بے چال ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کوئی ادھر جا گرا، مطلب ہے ان کو بے چال کر دیا جائے گا۔ جب بے چال ہو گئے تو آپس میں ٹکرا گئے، قیامت ہوگی۔ میں نے کہا لے کا ثبوت قرآن سے میں نے دے دیا آپ، اگر عقل ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پریکٹیکل آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیں اسٹیشن پر جاتے ہیں گاڑی سے، اترتے وقت جدھر گاڑی جا رہی ہے میں ادھر اتروں گا، آپ سمت مخالف پہ اتریں، وہ گر جائے گا جو سمت مخالف میں اترے گا۔ مولوی صاحب سے میں نے کہا قبلہ میں تو جاؤں گا نا گاڑی پر جو انٹر ہوئی نا پلیٹ فارم پہ، تو اس کی جتنی رفتار پہ جب وہ جا رہی ہے اتنے تھوڑی دیر تک میں آگے دوڑوں گا ساتھ، پھر میں اپنی رفتار پر قابو پا کے رک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو جدھر سے مخالف ہے نا سمت، ادھر آپ اترے۔ کہنے لگے میں تو مر جاؤں گا، میرا تو ٹکڑے ٹکڑے۔ تو میں نے کہا میں کیوں بچ گیا اور آپ کیوں تباہ ہو گئے، مر گئے؟ کہنے لگے یار یہی تو میں نے کہا یہی تو سرکار بات ہے کہ میں اس گاڑی کی رفتار کے ساتھ لے کے ساتھ چلا گیا تو بچ گیا، اور آپ لے سے ہٹ گئے، مر گئے۔ تو قبلہ یہی بات ہے، اور اس کو ذرا اونچا کر دیں تو یہ تو عام پریکٹیکل بات ہے۔ تو جو لوگ اس کی ذوق پر چلتے ہیں، کسانے کے وہ سادی کہتا ہے نا کہ وحدت پرستی کنند براواز دولاب مستی کنند۔ اے جناب پرانے اسانے کھو ہونے اس ہوتے چر 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 کر کے ایک کھو جا وہ لکڑی والا آواز آلا، اس کو دولاب فارسی میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عاشق ہوتے ہیں ان کے لیے ان سازوں کا بجنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو کھو ہوتا ہے نا، وہ کنواں، وہ ارٹ جو چلتا ہے وہ لکڑی والا، اس کی چوں چوں جو ہوتی ہے جس میں وہ تیل بھی ڈالتے ہیں جی، اس کی چوں چوں پر بھی دولاب پر بھی وہ مستی ہو جاتی ہے، وہ مست ہو جائے، ناچنے لگتے ہیں، رقص کرنے والے ہوتے ہیں جو اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے جس کو عطا، لیکن اس کو اوڑھنا بچھونا ہر وقت بنا لینا اور کوئی دنیا کا کام نہیں، ہر چیز کا ایک اعتدال اس کے لیے ضروری ہے، اور حدود و قیود میں رہ کر صوفیاء نے اسی لیے سما میں جو خانقاہی نظام ہوتا ہے اس میں خواجہ قطب صاحب نے 3
शर्तें मुकर्रर की ठीक। कि कवाली उस वक्त जायज़ है। वो तो खैर सिमा मज़ामीर के सिवा नहीं सुनते थे, सिमा मज़ामीर के अलावा सुनते थे ठीक। वैसे। जी जी। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि ज़मान, अखवान और मकान, ये 3 चीजें हों तो सिमा जायज़ है। सही। कि ज़मान वक्त मुकर्रर किया जाए, अखवान उस ज़ौक़ के आदमी आपके पास बैठे हों, दुनियादार आदमी ना बैठा हो, फिर और मकान, जगह महफूज हो, कोई चौक ना हो, कोई बाजार ना हो जहां लफंगे दुनिया वैसे बैठ जाए ना, ये हो। तो ये मतलब है इसके आदाब है। तो मैं अब आपके सिलसिले में, क्योंकि इसका भी एक ताल्लुक है, ये भी रुबाई का वजन है, ये 10 मात्रे में इसका रिदम होता है। अच्छा। कि मसलन रिदम अरबी में इसको ज़रब कहते हैं और मौसीकी की ज़बान में इसको मात्रा कहते हैं। ठीक। जो तबला बजाते हैं ना, उसकी इसमें मात्रा कहते हैं। ठीक है। तो इसकी 10 ज़रबे हैं। मसलन अमीर खुसरो की रुबाई है। रुबाई रौदकी के ज़माने में हमारा बहुत बड़ा शायर हुआ है फारसी का, 1100 साल पहले। रौदक एक साज का नाम है, वो बजाता था, एक रौदक गाँव का भी नाम है। तो रौदकी ने ये धुनिये जो होते हैं ना, रुई वो धुनते हैं, जी जी, उसकी लय पर वो बैठा होता था पास, तो वो उस लय को सुनता था, उस लय से इसने ये पैरे निकाली। और ये मैं आपको बताऊं कि ये 1200-1300 साल पहले, यानी हुजूर के तकरीबन ताबीन के मुत्तसिल दौर की ये इजाद है रुबाई। अच्छा। ये एक बच्चे की तख्लीक है। अच्छा। छोटा सा बच्चा। अच्छा। ये ऐसा कह रहे बंटे खेलते थे। वो पिल्ला होता है ना जी, उसमें वो उसने बंटा चलाया। बंटा जिस तरह किया ना, तो वो अब लुढ़कता हुआ जा रहा था ना, तो उसने एक फारसी जबान थी उसकी, उसने कह दिया कि गलता गलता हमी रबत्ता लबेगू, ये लुढ़कता लुढ़कता उस पिल्ले की तरफ ये जा रहा है, यानी उस बंटे से कहा। सही। अब एक बड़ा माकूल समझदार ज़हीन आदमी, लय को समझने वाला खड़ा था। उसने बादशाह के दरबार में जाकर कहा, यार बड़े बड़े मलिक शुअरा बैठे हैं, देखो ये बच्चे ने एक जुमला कहा तो मुझे मौजू लगता है कि कोई बहर है, कोई ऐसा। उन्होंने तख्तीक की, उन्होंने कहा ये तो पूरा 10 मात्रे का और इस पर वजन है। उस बच्चे ने इस मिसरे को ईजाद किया, इस बहर। अच्छा। सबसे पहले वो बच्चा इसका मूजिद है। सही। उसके बाद फिर हजरत अबू सईदा आए, आपका दौर आया, फिर आपने इसमें तब आजमाई की, फिर उमर क़याम तो बहुत बाद में आया, फिर इसमें एक हलाली अस्तराबादी हुआ है, फिर एक सहाबी अस्तराबादी हुआ है जो इस रुबाई का, उसने 60,000 तक इसकी झोलें बताई। अच्छा। ज़िहाफात बताए। ज़िहाफ ये उरूज के फन की चीज है। ज़िहाफात बताए, इसकी झोलें कितनी हैं, तो समझ आई ना जी। तो ये दुनिया है। तो इसमें मतलब है कि रुबाई कहना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें बहुत ज़िहाफ होते हैं, बड़ा काम होता है। तो इसलिए मैं अब अमीर खुसरो ने कहा कि आ रोज के रूह आदमा मद बबदन। अब आपको मैं लय में सुनाता हूं, देखे मात्रे। आ रोज के रूह आदमा मद बबदन अज़बी में गुनाह नमी शुदे अंदर तन। ये 10 मात्रों में है, पूरा होगा है जी। सही। अज़बी में गुनाह नमी शुदे अंदर तन खादंद मलाइका बलाहने दाऊद दर तन दरा दरा मद दर तन। वाह। ये रुबाई है अमीर खुसरो की, जिससे मौसीकी नजर आ रही है। यानी देखें आपने इसमें लय में खुद उन्होंने है जी। तो अच्छा, इसको आप 11 मात्रे कर दें, यानी 1 मात्रा से बढ़ा दें, या एक कम कर लें। नहीं बढ़ा दें। अच्छा। वो तो 9 का ताल हो, वो अलग होगा। अच्छा, वो अलग होगा। अब बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम मिसरा है, ये मिसरा है। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 9 मात्रे का मिसरा है। इस पर जामी ने मिसरा लगाया, हस्त कली दे दरे गंजे हकीम। वाह जी वाह। हस्त कली दे दरे गंजे हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरा कुरान जो है वो भी नहीं, मतलब ये मिसरा जो है, ये मिसरा, ये कुरान शरीफ, ये शायरी नहीं है कुरान, लेकिन ये इत्तेफाक से देखे इसमें उसमें। और फिर निजामी गंजमी ने इसमें 10,000 शेर के इस बैर में। निजामी ने, बहुत बड़ा फारसी का शायर बिल्कुल है जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बैर में जामी साहब ने, मौलाना जामी ने भी कहा, फिरदौसी ने भी कहा इसमें, फिरदौसी का और बैर। अच्छा ठीक है। मरा फिरदौसी कहता है कि
اگر مادر شاہ بانو بدے مراسیم و زرتا بزانو بدے، وہ اور بہر ہے. تو لیکن اس نے جو کہا ہے نا جی کہ ربائی میں انہوں نے ایک ماترا بڑھا دیا مثلا. اچھا، امیر خسرو نے اتنے جینیس آدمی تھے وہ کہ جس طرف آئے وہ ہشت پہلو آدمی تھا. اس کی کوئی اڈا بنا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، اڈا بنا نہیں اس بندے. اچھا، ہر فن ہر علم اس کے اندر اللہ نے بند کر دیا تھا. پتہ نہیں کتنی صلاحیتیں اس کو دی تھی. اگر وہ یعنی آ گیا کہ لڑکیوں کو رخصت کرنے کا ٹائم ہے تو کاہے کو بیاہی بھی دے سرے لکھی بابل موہے، آج بھی پڑھا جا رہا ہے. دنیا رو رہی ہے. جن کی بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں وہ روتے ہیں جی. اور بھائی کو دینوں لکھی، بھائی کو دینوں بابل محل دو محلے، ہم کو دینوں پردیس رے لکھی بابل موہے جی. بالکل. تو یہ امیر خسرو یہاں تک بھی آئے. اگر پہلیوں پہ آ گئے تو انہوں نے پہلیوں، انار کیوں نہ چکھا، یہ دو سخنے ہیں. انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا، دانا نہ تھا. دانا انار کیوں نہ چکھا، دانا ہی اسے کوئی نہیں. دانا دوسرا. وزیر کیوں نہ رکھا، دانا نہ تھا. دانا ہی نہیں، چبل ہے. بالکل. وزیر کے رکھا ہے، عقل کوئی نہیں. عقل کوئی نہیں تھی جی. ایسا لفظ رکھا کہ جو انار سے بھی اس کا تعلق ہے اور وزیر کے عقل سے. اچھا، ڈوم کیوں نہ گایا ہے جی، اور کیا نہ بجایا. ہاں، گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا، گلا نہ تھا. گوشت کیوں نہیں کھایا، گلیا ہی نہیں ہے. گانے والا گا کیوں نہیں سکا، گلا ہی نہیں تھا. تو یہ دو سخنے ہیں، بچوں کے پہلیاں ہیں. اچھا، مثلا امیر خسرو نے ایک پہلی ڈالی کہ جناب وہ ایسے کبوتر آپ بتائیں جو ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں اور آسمان کی سیر کرتے ہیں. یہ پہلی ہے، فارسی میں ہے، شعر ہے. تو اب سوچیں آپ کہ رہتے گھر میں ہیں اور آسمان پہ سیر کرتے ہیں. یہ آپ کی آنکھیں ہیں، گھر میں رہتی ہیں اور آسمان تک سیر کرتے ہیں. دو کبوتر ہیں، کالے بھی ہے اور سفید بھی ہے. کبوتر دو رنگ ہونے. تو مطلب ہے کہ اس میں کبوتر بھی ہے کہ گھر میں رہ کر آسمان کی سیر کرتا ہے. اس قسم کی جینیس پن ان کا جو علم و ادب کا تھا وہ بھی امیر خسرو نے. اور آپ کو پھر دربار میں بادشاہ کے ساتھ مصاحبت اور ایک فوجی جرنیل، اور وہ مقام بھی ان کو ملا. تحریر میں، تقریر میں، بیان میں، ربائی میں، قصیدہ میں، مستزاد میں، مخمس میں، معاشر میں، مسدس میں ہے جی. اور پھر جناب جتنے فنون ہیں ان میں وہ ماہر انسان تھا. اور اس میں کوئی یعنی کمی. اور پھر آپ دیکھیں یہ تال، یہ تبلک اور ڈھولک، یہ دوہل کہتے ہیں بڑے ڈھول کو، یہ جو بڑے ڈھول بجاتے ہیں. تو ڈھولک کیوں، یہ کاف لگ گیا فارسی والا، مرد سے مردک، چھوٹا جا مرد. تو ڈھول سے دہلک، چھوٹا ڈھول، وہ ڈھولک بن گیا. تو خسرو نے یہ جو تبلا یوں بجایا جاتا ہے نا ڈھول، یہ مشکل تھا، تھک جاتا ہے. تو انہوں نے تبلا اس کو پڑا نکال کر اس لے کو سامنے لے آئے. یہ خسرو نے کیا ہے جی. پھر راگوں کا جو اجتہاد کیا انہوں نے، راگ بہار ہے جی، اور مختلف جو اس کے صوتی تاثرات ہیں. تو یہ خسرو نے ایک اس روحانیت کے، جس طرح تار آپ نے ستار دیکھا ہوگا کبھی، تو ستار کے اوپر ایک مین تار ہوتی ہے، اس سے سر قائم ہوتا ہے، اور اس کے نیچے بہت سی باریک سریں لگی ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، وہ جب اوپر سر بجتا ہے نا تو وہ اس کی وائبریشن سے ہر سر اس کے آہنگ میں بولتی ہے. مثلا یہ آپ نے ایک سا قائم کیا ہے، اس کو خرج کہتے ہیں اصطلاح موسیقی میں. تو آپ نے ایک خرج قائم کیا ہے. اب اس کے تین مقام ہیں. یہ وہی ہے لیکن اس کے مقامات مختلف ہیں. تو اب یہ جو میں نے خرج قائم کیا نا، اس پر وہ تاریں اس کے ساتھ بولیں گی. اس کو کہتے ہیں سپورٹ کرنا. وہ تاریں جو چھوٹی چھوٹی لگی ہوتی ہیں، موسیقار ان کے بھی کان کھینچ کر ان کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اسی اندر کی روحانیت جس پر ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں. تصوف آپ نے پوچھا، چونکہ میرا ایک خانقاہ سے تعلق ہے، ایک پیر خانے سے تعلق ہے، ایک یعنی روحانی مرکز سے تعلق ہے. تو میں اس حوالے سے آپ کو یہ ساری گفتگو سمیٹ کر کہ وہ تاریں بھی بولتی ہیں ایک سر میں. تو پیر اور خانقاہ کا مطلب کیا ہوا کہ مین تار تو وہ بڑی ہوتی ہے جو بولتی ہے اور سر کو
अलग अलग करके आपको सुनवाती है। वो नीचे से क्या होता है, वो कोई अगर एक तार भी बेसुरी हो ना तो वो उसमें शामिल नहीं हो सकती। तो पीर का मतलब क्या है कि पीर भी अल्लाह की तरफ वो जो सुर वाला पीर हो और मुरीद भी उसके साथ सुर वाले होकर अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी हम्द गाएं, उसकी इबादत करें, उस ज़ौक़ व शौक में अश्क बहाएं, जलालुद्दीन रूमी की तरह मस्ती और कैफियत रहें। ये असल तसव्वुफ की जान है और ये कैफियत है, सिर्फ खोखले और खुशक तकरीरें और लफ्ज नहीं है। मैं आपको सुनाता हूँ इस बात रुबाई पर जी प्लीज, कि ये रुबाई मैंने पेश की, रुबाई की इस तशरीह के बाद कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि आरज़ू फना हस्ती की हवस न आरज़ू रह जाए, हस्ती की हवस न आरज़ू रह जाए, दिल में न मुगायरत की बू रह जाए, जिस तरह समुंदर में फना हो कतरा, इस तरह मिटूं तुझ पे कि बस तू रह जाए। तू रह जाए, वाह है जी, जी, वाह इस तरह मिटूं तुझ पे। तू देखें एक और मैंने रुबाई अर्ज की है प्लीज कि आसी है बआमाल कलील आया है, मुजरिम है मगर बिला वकील आया है, मायूस न फेर बख्श दे जुर्म उसके, दर पर तेरे एक अब्दे जलील आया है। वाह, जब तक तेरे दर पे था अल्लाह की बारगाह में, इंसान देखे ना जी बिल्कुल, जब तक उसका होता है उसका मकाम और होता है, जब तक तेरे दर पे था ठिकाने से रहा, छूटा तेरा दर तो भीख पाने से रहा। वाह जी वाह, जब तक तेरे दर पे था ठिकाने से रहा, छूटा तेरा दर तो भीख पाने से रहा, छूटा तेरा दर तो भीख पाने से रहा, अब मुझको दर पे बिठा ले कि उठा दे दर से, जी अब दर से उठा ले कि बिठा दे दर पर, मैं अब किसी और दर पे जाने से रहा। वाह जी वाह, अब चाहे उठा ले हाँ, या अपने दर से उठा दे या बिठा ले, तेरी मर्जी है, मैं अब किसी और दरवाजे पर नहीं। ये है अल्लाह के साथ सूफिया का ताल्लुक जो इंसान के अंदर। अब मैं आपको एक इमाम हुसैन जी की बारगाह में प्लीज एक सलाम के चंद शेर सुनाता हूँ, जी, क्योंकि इस हाँ बल्कि मैं इससे पहले एक गजल सुना दूं बिल्कुल जी, जो मुकद्दस दौर है वो जरा बाद में आए। अच्छा तो गजल के चंद शेर मेरे मजमुआ आए गजल पैमाने शब से और दस्ते नजर छप चुके हैं। तो बहरहाल मैं चंद शेर सुनाता हूँ जी प्लीज, कि किसी काफिर को नदीदार को अपना करना, किसी काफिर को नदीदार को अपना करना, एक लम्हे के लिए यार को अपना करना। वाह जी, किसी काफिर को नदीदार को अपना करना, एक लम्हे के लिए यार को अपना करना, इश्क में कुर्ब का अरमान भी क्या अरमा है, इश्क में कुर्ब का अरमान भी क्या अरमा है, साए को छोड़ना दीवार को अपना करना। वाह जी वाह जी वाह, इश्क में कुर्ब का अरमान भी क्या अरमा है, साए को छोड़ना दीवार को अपना करना, और हमें भूली नहीं अब तक वो वफा की चालें, हमें भूली नहीं अब तक वो वफा की चालें, याद है उस बुते यार को अपना करना। वाह जी वाह, याद है उस बुते यार को अपना करना, और किरचियां चुनना सदा अपने अना पैकर की, किरचियां चुनना सदा अपने अना पैकर की, अपने टूटे हुए पिंदार को अपना करना, और उसकी बाहों के सहारे की तमन्ना जैसे, उसकी बाहों के सहारे की तमन्ना जैसे, धूप में साया दीवार को अपना करना। वाह जी वाह, धूप में साया दीवार को अपना करना, और तू ही वो यूसुफ दौरां है कि आता है जिसे, तू ही वो यूसुफ दौरां है कि आता है जिसे, एक झलक में भरे बाजार को अपना करना। वाह जी वाह, तू ही वो यूसुफ दौरां है कि आता है जिसे, एक झलक में भरे बाजार को अपना करना। वाह जी वाह, अपने होकर भी ये अपने तो अपने होकर भी ये अपने नहीं बनते अपने, अपने होकर भी अपने नहीं, ये अपने नहीं बनते अपने, अरे हो सके तो दिले अगियार को अपना करना। वाह जी वाह, अपने होकर भी ये अपने नहीं बनते अपने, हो सके तो दिले अगियार को अपना करना। शेर देखिए जी, कोई उर्दू जबान से
ताल्लुक रखने वाला, जिसको उर्दू अदब और दिल्ली और लखनऊ की ज़बान का लुत्फ वो उठाना जानता हो, तो वो इससे लुत्फ उठाएगा इस मेरे मक्ते से और एक शेर से जी प्लीज। कि वो तो एक बात थी, वो तो एक बात थी हम जिस पे अड़े बैठे हैं, वो तो एक बात थी हम जिस पे अड़े बैठे हैं, वरना आता है हमें यार को अपना करना। वाह जी वाह। वो तो एक बात थी हम जिस पे अड़े बैठे हैं, वरना आता है हमें यार को अपना करना। और शेर देखिए कि पाक बाजों का बहा ले गया जामे तकवा। पाक बाजों को, पाक बाजों का, जो मुत्तकी लोगों का जो तकवा का जाम होता है, हम बड़े मुत्तकी हैं। पाक बाजों का बहा ले गया जामे तकवा, ये तेरा मुझसे गुनाहगार को अपना करना। वाह जी वाह, जबरदस्त है जी। पाक बाजों का बहा ले गया जामे तकवा, ये तेरा मुझसे गुनाहगार को अपना करना। और लाख अंधों की खिजालत से कहीं बेहतर है, लाख अंधों की खिजालत से कहीं बेहतर है, सिर्फ एक दीदाए बेदार को अपना करना। सिर्फ एक दीदाए, लाख अंधों की खिजालत से कहीं बेहतर है, एक दीदा, सिर्फ एक दीदाए बेदार को अपना करना। और नाजे बेजा न उठाना किसी अहले जर के, नाजे बेजा न उठाना किसी अहले जर के, किसी मुफलिस के दिले जार को अपना। वाह जी वाह, जबरदस्त है जी। नाजे बेजा न उठाना किसी अहले जर के, किसी मुफलिस के दिले जार को अपना करना। और देखिए ये मक्ता है काबिल तवज्जो प्लीज, कि रोजमर्रा का ये है खेल नसीर उनके लिए, रोजमर्रा का ये है खेल नसीर उनके लिए, एक दो बातों में दो चार को अपना करना। वाह जी वाह जी वाह, जबरदस्त। रोजमर्रा का ये है खेल नसीर उनके लिए, एक दो बातों में दो चार को अपना करना। और अब मैं आपको शेर सुनाता हूँ हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में। ये तो हाँ, ये इसका मतला है जी। ये खास मैंने एक दर्द और गुदाज में, वैसे तो आपकी बारगाह में कोई चीज़ भी हो अकीदत से कही जाती है, लेकिन इसमें मेरी मोहब्बत और अंदर का गुदाज भी शामिल है बहुत हद तक। ठीक। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, बल्कि मैं टूटे फूटे तरन्नम से सुना दूं तो बेहतर है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, अगर आप इस तरह समझाएं तो। गला तो जरा बहरहाल जिस जैसा भी है, दो चार शेर में सुनाऊंगा जी। तड़प उठता है दिल, तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, जुबां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ, दुनिया से बेगाना, हुजूम में खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। और उदासी छा रही है रूह पर, शामे गरीबां की उदासी छा रही है रूह पर, शामे गरीबां की तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती, तबीयत है कि बहलाने से बहलाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू
کٹ گئے میرے کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ اور جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی۔ دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، کہ میت دفن کی یہ شعر سنیے جی، کہ تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تمانچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، وہ جن چہروں کو زینت غازے خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی
نہیں جاتی. سبحان اللہ. اور سامعین گرامی، ناظرین گرامی، میں یہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں جو سلام پڑھ رہا ہوں، جو میرے باذوق اور اہل بیت کے غلام ناظرین ہیں، آپ کی اہل بیت سے محبت رکھنے والے غلام ناظرین ہیں، ان سے التجا ہے کہ وہ سید سجاد کے اس شعر کو بہت محبت اور دل کی گہرائیوں سے سنیں اور ان کی بارگاہ میں اپنے اشکوں کا نذرانہ پیش کریں. کہ نخسیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. سبحان اللہ. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی.